انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر انعام ہوا ہے، جن کا انعام، جن پر انعام ہوا۔ ہم نے پوچھا قرآن بتا کن پر انعام ہوا؟ قرآن کہتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام صالحین پر ہے۔ ان پر اللہ کا انعام، ان کے راستے پر۔ اور ہمیں اسی سے مجاز مل گیا کہ صالحین کون ہے۔ غوث اعظم صالحین ہے کہ نہیں؟ صالحین میں سے ہے کہ نہیں؟ تو صالحین میں سے انہی کے راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب تمہیں کوئی بدعقیدہ بہکانے کی کوشش کرے، ہم اسے کہہ دینا ہمیں صالحین کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم انہی کے راستے پر۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ بھٹکنا نہیں ہے اور گمراہ کر بھی نہیں سکتے یہ، مگر شرط یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو، دینی تعلیم حاصل کرو۔ میں نے بتایا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں کس قدر علم دین حاصل کیا۔ تو 11 تفسیریں آپ کے سامنے حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اس وقت میں وہاں پر موجود تھا جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ تو 11 تفسیریں تک تو مجھے معلوم تھا کہ یہ تفسیر اس قرآن پاک کی اس آیت کی ہے۔ فرماتے اس آیت کی تفسیر، یہ تفسیر ہی مجھے معلوم ہے، یہ تفسیر ہی مجھے معلوم ہے۔ 11 تفسیروں تک آپ فرماتے رہے کہ یہ تفسیر مجھے معلوم ہے، لیکن جب 11 کے بعد آگے بڑھے سرکار غوث پاک تو 40 تفسیریں اور بیان، 40 تفسیریں اور بیان فرمائی اسی آیت کی۔ اور 40 تفسیریں جب بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ یہ 40 تفسیریں تو میرے ذہن میں کھینچے نہیں تھیں، پہلی مرتبہ سرکار غوث پاک سے سنی۔ تو آپ نے ذرا سی جھلک آپ نے دیکھی قرآن پاک کی، ایک لفظ کی تفسیر اور ایک ہی تفسیر وہاں پر کی۔ ابھی اس کی کتنی تفسیریں کی جا سکتی ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو 100 اونٹوں پر اس کو لاد کر کے لے جایا جائے تب بھی کم پڑ جائے گا۔ اتنی تفسیر اس کی جا سکتی سورہ فاتحہ کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کے اندر کس قدر علم چھپا ہوا ہے۔ تبیان لکل شیء، یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر تمام چیزوں کا علم ہے۔ یہاں تک کہ خود حضرت علی فرماتے اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن میں دیکھتا ہوں، قرآن میں دیکھتا ہوں۔ آج ہم نے کیا کر لیا؟ قرآن کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہر مقام پر ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج ناموس رسالت کا معاملہ آیا تو بتائیے، جی بہت خوب، آخری بات کر رہا ہوں میں، بتائیے کون اٹھا ناموس رسالت کے معاملے میں؟ کون جو ہے میدان پہ آیا؟ نہ کوئی وہابی آیا، نہ کوئی اہل حدیث آیا، نہ کوئی غیر مقلد آیا، کوئی نہیں آیا۔ حضور کی محبت میں قدم رکھنے والی اگر کوئی ذات ہے تو یہ آواز اٹھی بریلی شریف سے، یہ آواز اٹھی سنیوں نے اٹھایا۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ سی بھی گستاخی کیا تو ہم میدان میں آ جائیں۔ بے شک یہ صرف سنیوں نے کیا، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ہم نے بہت غور کیا تو ہمیں پتہ چلا وہ اس لیے نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم بھی گستاخ، تم بھی گستاخ، گستاخ گستاخ بھائی بھائی۔ تو اس لیے سے ہمیں کیا ضرورت ہے اٹھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے؟ ناموس کے لیے تو وہ اٹھے جس کا نبی مالک مختار نبی ہے، جس کا نبی وہ نبی ہے کہ جس کی عزت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی جماعت کو تیار فرمایا، اور نبوت بھی انہیں اسی اعتبار سے ملی۔ فرمایا کہ پہلے تم اقرار کرو کہ میرے محبوب کی مدد کرو گے یا نہیں کرو گے، اگر کرو گے تو نبوت ملے گی ورنہ نبوت بھی نہیں ملے گی۔ تو نبیوں کو یہ اہتمام کے ساتھ الگ محفل سجا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم کیوں کیا؟ اس لیے کہ اپنے محبوب کی عظمت بیان کرنا مقصود تھا، اپنے محبوب کی عظمت کو دکھانا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرے۔